درانی صاحب پہلے آپ کا ٹیک لینا چاہوں گی. سب سے پہلے یہ بتائے گا اس وقت جو اوور آل سچویشن ہے خطے کی وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ایران کسی صورت رکنے کو تیار نہیں ہے, دوسری جانب یہ جنگ ہے جو طول پکڑتی جا رہی ہے, اور سپریم لیڈر کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی اعلیٰ قیادت ہے اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے اور ایک کے بعد ایک کا نمبر آ رہا ہے. کیا سمجھ رہے ہیں معاملہ کہاں جاتا نظر آ رہا ہے, اور ایران اپنی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو محفوظ بنانے میں ابھی تک کیوں ناکام نظر آتا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے یہ کہ جو ایران کی قائد ہے لاریجانی صاحب ہے, اللہ ان کی مغفرت کرے. آمین. میں ان سے ملا ہوں جب وہ اسپیکر ہوتے, جو میں نے واز ایمبیسڈر ان ایران. ایک زیرک انسان ہیں اور اچھی ان کی گرفت تھی تمام ایشوز پہ بشمول انٹرنیشنل پالیٹکس. یہ جنگ تو ابھی جاری ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو ماڈلس آپرینڈائی ہے کہ وہ ٹاپ ٹیئر جو ہے لیڈرشپ کی اس کو درمیان سے نکال دیں, تو شاید ان کا یہ خیال ہے کہ ملک میں کیوس ہو جائے گا اور کوئی جو اپوزیشن ہے یا آلٹرنیٹ لیڈرشپ ہے وہ ایمرج کرے گی. میرے خیال میں آلٹرنیٹ لیڈرشپ ابھی سامنے نہیں ہے, بشمول کراؤن پرنس جو ہے وہ بھی اس کا رول خاص نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ اس بات پہ اب اتفاق ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے ان کے درپے ہیں, تو لہٰذا ان کو بھی they have to rally behind their flag. تو وہ اس طرف بھی آ رہے ہیں. ایون جو لوگ ایران کے مخالف ہیں, یعنی کلرجی کے مخالف ہیں, وہ بھی اس کے ساتھ ہیں, کیونکہ اس میں آپ کو داد دینی پڑے گی ایرانین نیشنلزم کو, جو کہ زیادہ اسٹرانگ ہے. تو اس لیے یہ اوور آل سچویشن گرم ہے, اور اس میں جو اگر کوئی فیصلہ کن طور پہ جنگ بند ہو سکتی ہے تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اور اسرائیل نے ہی یہ جنگ شروع کی تھی اور یہ وہی بند کر سکتے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہے, اور سپر پاور نے اگر ایران پہ حملہ کیا, اس میں جو ہے ہار اور جیت کی بات نہیں ہوگی. اس میں امریکہ نے جو کچھ کرنا تھا کیا, یا جو حاصل ہونا تھا یا نہیں حاصل ہونا تھا, وہ ان کو بعد میں اس کو احساس کرتے رہیں گے. لیکن ایران کو نقصان پہنچا ہے, ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ آلموسٹ وائپ آؤٹ ہوئی ہے. اب جو سیکنڈ ٹیئر ہے وہ اب سامنے آئے گی, اور یہ اب دیکھنا ہے کہ وہ آگے کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں. صحیح ہے. احتشام صاحب, اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو بار بار یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جنگ بس آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے, کسی بھی وقت اس کو کال آف کر دیا جائے گا, یہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران میں اب کوئی ایسا بچا ہی نہیں ہے جس کو ہم مزید ٹارگٹ کریں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ختم کیا جا چکا ہے, وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں, تو پھر رجیم چینج ابھی تک کیوں نہیں ہو سکا وہاں پہ؟ کیونکہ جو حتمی مراحل میں داخل ہوتی ہے ہمیں جنگ نظر آ رہی ہے, اس میں تو یہی کہا گیا تھا کہ رجیم چینج اصل مقصد ہے. دیکھیں معروف, رجیم چینج کا معاملہ تو میرا خیال ہے امریکی بھی بھول گئے ہیں. اب لیٹسٹ تو خبریں یہ بھیجتے ہیں کہ جی وہ انٹرونشن کریں گے, بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وہ دیکھیں نا, وہ بغداد تو نہیں ہے یہ جس طریقے سے آپ عراق میں آپ چلے گئے تھے. یہاں تو 9.5 کروڑ کی آبادی ہے, ایک بہت بڑا علاقہ ہے, اور پوری ایک نیشنلسٹ قوم ہے, اور ایک پاسدارانہ انقلاب, اور پھر جس طریقے سے ڈی سینٹرلائز کر دیا سارے سسٹم کو کہ اوپر کے لوگ بھی مر جائیں, ملٹری کے بھی مذہب کے بھی, اس کے باوجود یہ حملے ہوتے رہیں گے اور جنگ نہیں بند کریں گے. دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو 1-2 دفعہ انڈیا دیا تھا جنگ بند کرنے کا, اور پھر آپ نے دیکھا عباس اراغچی نے بھی اور مسعود کے پشتیان بھی جو صدر ہیں انہوں نے کہا جنگ نہیں بند ہوگی تو ہماری شرائط پہ ہوگی. دیکھیں اب صورتحال جس طرف جا رہی ہے نا معروف, وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سپر پاور جب جنگ میں ہارنا شروع ہوتا ہے, جیت نہیں ہوتا, تو وہ اسکلیٹ کر دیتا ہے معاملے کو. تو یہ اسکلیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی. اور دوسری سب سے اہم بات ہے کہ جنگ میں آپ کے ایڈوائزر جو ہوتے ہیں نا وہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں امریکہ کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ریگن کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ایکٹر تھے لیکن سب سے زیادہ کامیاب صدر تھے, اس لیے کہ ان کے ٹاپ کلاس وہ تھے اپنا کیا کہتے ہیں ایڈوائزر. وہ کہا جاتا ہے ایون منڈے والے دن اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے وائٹ ہاؤس میں فلم دیکھا کرتے تھے, اور کوئی بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے بھائی میرے ایڈوائزر یہ کام کر رہے ہیں, میرے وزیر یہ کام کر رہے ہیں. تو اس وقت وہاں پہ صورتحال بگڑ گئی ہے. امریکہ میں جو 3-4 لوگ ہیں وہ بالکل ہاں میں ملاتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, نتیجہ انہوں نے کچھ سمجھ نہیں آتی. ابھی دیکھیں جو ڈائریکٹر ہے اینٹی اپنا کاؤنٹر ٹیررزم کے امریکہ میں, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اب کہا جا رہا ہے کوئی انٹیلیجنس کی چیف تلسی گبارڈ جو ہے نا وہ بھی ایک ہاؤس کی کمیٹی میں جائیں گی, اس کے بعد وہ بھی ریزائن کر جائیں گی, کیونکہ پبلکلی ہملیٹ کیا تھا انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو.
ابھی میکرون کے بارے میں، فرانس کے صدر کے بارے میں کل سوال پوچھا گیا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا جنگ کا حصہ نہیں بننا، تو انہوں نے کہا اگلے الیکشن میں وہ نہیں رہے گا. تو اس طرح ڈیروگیٹری لینگویج استعمال کی جا رہی ہے، تو کوئی پاس نہیں آ رہا. سب سے اہم بات ہے میرا خیال ہے جو اس وقت بات ہو رہی ہے، وہ لوگ ساری دنیا وہ بات کر رہی ہے کہ جی پوری دنیا سے ملٹی لیٹرلزم ختم ہو رہا ہے، میجورٹیرینزم جو ہے نا وہ فروغ پا رہا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے یہی ایک سوال ہے. میں بھی آصف صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. آصف صاحب، دو چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آئی. ایک تو کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی ثالث کا کردار ادا کرنے والا کوئی رائے نہیں، یہ خلیجی ممالک جو دباؤ ڈال سکتے تھے ان کی وہ بات نہیں سن رہے. دوسرا کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان نے تھوڑا سا ایفرٹ کیا تھا، دوبارہ پاکستان نے بھی کہا ہے، لیکن وہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ کوئی ان کو ڈھنگ کی بات بتانے والا نہیں. اب پھر پاکستان کے بارے میں تو آپ نے دیکھا، بلومبرگ نے لکھا ہے کہ پاکستان از واکنگ آن ایگ شیل، اور بڑی ایک ڈپلومیٹک جس کو کہتے ہیں پوزیشن پاکستان کی بڑی لمیٹڈ سی ہے. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ ان حالات میں کیا پاکستان جو اس وقت آفر کر رہا ہے، یا بیک گراؤنڈ میں شہباز شریف صاحب نے، فیلڈ مارشل صاحب نے جو کام کیا تھا ود دا ہیلپ آف MBS، آپ کو لگتا ہے وہ دروازہ بھی بند ہو گیا ہے یا کھلا ہوا ہے، یا کوئی اپرچونیٹی نکل سکتی ہے اس میں کہ تاکہ جنگ بند ہو؟ نہیں ہوتی تو ہمارا ریجن ہمارے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی. دیکھیے، ہمارے لیے تو مشکلات اینی کیس ہیں. آپ نے دیکھ لیا مشکلات تو ابھی آئل کی صورت میں 55 روپیز بڑھ گیا ہے، تقریباً 25% جو ہے بڑھ گیا ہے، 23%. تو اس میں ہماری مشکلات میں تو اضافہ ہو چکا ہے. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ پاکستان کا رول یہی ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو اس جنگ سے علیحدہ رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے جو یکجہتی کا اظہار ہے وہ ایران کے ساتھ بھی کیا ہے، کیونکہ اس پہ حملہ ہوا ہے، ایگریشن ہوا ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے. لیکن جب ایران نے جو ہے سعودی عربیہ اور باقی گلف اسٹیٹس کو نشانہ بنایا تو پاکستان نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے. تو یہ اپنی جگہ حقیقت ہے. اور اس کو جب آپ ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی یا فار دیٹ میٹر ڈپلومیسی اس میں بائی لیٹرل ہے یا ریجنل ہے، تو اس میں آپ کو جو ہے آپ کے پاس جو اویلیبل چوائسیز ہیں اتنی کے اندر ہی رہ کے آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. ہاں، یہ ایران نے بھی ایک آپ نے دیکھا رافشی نے پاکستان کی تعریف کی، پاکستان کا شکریہ ادا کیا. یہ پاکستان کا ایک رول ہے. اسی طرح چائنا ہے یا رشیا ہے، انہوں نے جو ہے کوئی ایگریسو وہ ٹون اختیار نہیں کی. وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ کو جو شعلے ہیں ان پہ جو ہے ان کو ڈاؤز کرنے کی ضرورت ہے، پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. اور اس میں آصف ایران کی پوزیشن کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ملٹری کانفلکٹ کی ان کی ڈاکٹرائن ہی ہے کہ اس کو اسکلیٹ کیا جائے، وائڈر کر دیا جائے کانفلکٹ کو. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے حق میں جائے گی یہ بات؟ دیکھیے، یہ حق یا ناحق تو ڈیسائیڈ ہوگا جب دونوں پارٹیز ایگزاسٹ ہو جائیں گی یا ایک پارٹی بالکل ڈیسیمیٹ ہو جائے گی. اس وقت یہ صورتحال نظر نہیں آتی. اور دوسرا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے اندر جو فرسٹ لائن آف لیڈرشپ ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے پچھلے 47 سال میں اپنے انسٹیٹیوشنز گیئر اپ کیا ہے کہ اگر ایک چل جاتا ہے تو دوسرا موجود ہے. یہ انسٹیٹیوشنز کی اسٹرینتھ کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس میں پھر ایک انڈیویجول میٹر نہیں کرتا اس طرح سے. یقیناً اس کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں. مثلا آپ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو ہے اس کا پرنسپل چینج کرتے ہیں تو وہ انسٹیٹیوشن پہ فرق نہیں پڑتا. ایگزیکٹلی. تو آپ اس کینوس کو پھیلا سکتے ہیں. بالکل. درانی صاحب، ہم نے یہ بھی قطع کلامی کی معذرت. جی شیور. ایران کی اسٹرینتھ جو ہے اس کے انسٹیٹیوشنز میں ہیں، باوجود اس کے کہ امریکہ نے پچھلے 47 سال سے ریجیم چینج کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ناکام رہا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.